الماری میں سے اپنی آخری شرٹ نکال کر شاہنواز شاہ نے اپنے سوٹ کیس میں پٹ کی۔ مجھے واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یقین نہیں آتا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے شاہنواز نے سوٹ کیس کی زپ بند کی۔ اس کا خون کھول رہا تھا، سر میں دھمک سی ہو رہی تھی۔ اسے پانی کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا انٹرکام اٹھا کر اس نے دھار کا ملازمہ کو پانی لانے کا حکم دیا۔ صرف 10 منٹ، اور اس 10 منٹ میں بس اس لڑکی کے ساتھ میرا سامنا نہ ہو، ورنہ میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے وہ شدید اضطراب کے عالم میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے، وہ گھر جہاں وہ پورے 15 سالوں بعد پلٹ کر واپس آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سوٹ کیس پر ڈالی۔ آج صبح ہی تو اس نے اس سوٹ کیس میں سے نکال کر سارے کپڑے کتنے چاؤ کے ساتھ الماری میں ہینگ کیے تھے، مگر اب وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ موبائل نکال کر اس نے کان سے لگایا اور اپنی فلائٹ کا پتہ کیا۔ دوسری جانب موجود نمائندے نے اسے انتظار کرنے کا کہا۔ وہ جانتا تھا امریکہ کی فلائٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ جھجلا کر اس نے فون کاٹا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ لے آؤ پانی، جلدی، اس نے مڑے بغیر دھاڑ کر کہا اور اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول دیے۔ اسے شدید گرمی لگ رہی تھی، بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ رنگ کی پینٹ اور آسمانی رنگ کی شرٹ میں وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر جتنا غصہ تھا کوئی بھی دیکھ کر گھبرا جاتا۔ یہ لیجیے پانی۔ گھبرائی ہوئی سی نسوانی آواز پر شاہنواز شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جھٹکے سے مڑا۔ اسے کچھ قدموں کے فاصلے پر پانی لے کر جو نسوانی وجود کھڑا تھا وہ ملازمہ ہرگز نہیں تھی۔ شاہنواز شاہ نے سختی کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ کتنی دعا کی تھی اس نے کہ اس لڑکی کے ساتھ دوبارہ اس کا سامنا نہ ہو، مگر وہ پھر اس کے کمرے میں موجود ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس لرز رہا تھا۔ شاہنواز نے لب بھینچ کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ اسی حلیے میں تھی، آتشی گلابی اور پیلے رنگ کے امتزاج والے جوڑے میں ملبوس، جس کی پٹیالہ شلوار اور چھوٹی شرٹ میں اس کا دراز قد بھی گھٹا ہوا لگ رہا تھا۔ لمبا سا موتی ستاروں سے مزین دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کا لمبا سا پراندہ چھن چھن کر کرتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں لگا کاجل ذرا سا پھیلا پھیلا تھا۔ اس کے چہرے پر گلابی پن پھیلا ہوا تھا۔ حسین تو وہ بلا کی تھی، لیکن اس کے کپڑوں اور اس کی چال ڈھال نے اس کے حسن کو تباہ کر رکھا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا پانی لانے کے لیے؟ میں نے ملازمہ کو آواز دی تھی، خود پر انتہا کا ضد کرتے ہوئے شاہنواز نے سرد آواز میں کہا۔ سامنے کھڑی شائنہ ایک قدم چل کر قریب آئی۔ چچی جان نے کہا تھا آپ کے لیے پانی لے کر جانے کا، بلکہ انہوں نے تو جوس بنانے کا کہا تھا، پر میں نے دیر نہیں لگائی جی، وہ ایک ہاتھ لہرا کر وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت بھی شاہنواز کا دل نہ جیت سکی۔ اس نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا۔ پانی رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ شاہنواز کو مایوسی ہوئی۔ اس نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے۔ چچی جان نے کہا تھا کہ یہ پانی میں، اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاہنواز گویا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ کیا کہا تھا چچی جان کہ یہ پانی تمہیں اپنے ہاتھوں سے مجھے پلانا ہے؟ میری گود میں بیٹھ جاؤ، ذرا سی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے تمہارے اندر؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ شائنہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹے، ہاتھ میں پکڑا گلاس لرز کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار گلاس کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ شاہنواز نے بیزاری سے دیکھا۔ اس نے گلاس کو یوں پکڑ رکھا تھا کہ اس کی 2 انگلیاں پانی میں ڈوب رہی تھیں۔ وہ شدید بدمزہ ہوا۔ یہ لڑکی پسند کی ہے میرے والدین نے میرے لیے، بلکہ میری منگیتر بنا کر اسے پچھلے 15 سال سے بٹھا بھی رکھا ہے کہ یہ کاٹ کا الو امریکہ سے واپس آئے گا اپنی ڈگری مکمل کر کے، اور آ کے اس لڑکی سے شادی کرے گا جسے پانی کا گلاس پیش کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ پلیٹ میں رکھ کر پلاتے ہیں گلاس، یا پرج میں، یا ٹرے میں، یا پھر پانی کی بوتل ہی لے آتی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو پانی پیش کرنے کا؟ وہ یکدم گویا پھٹ پڑا تھا۔ شائنہ نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا کرنا ہے۔ گاؤں میں تو سب فریج میں سے بوتل نکال کر منہ لگا لیتے تھے، یہ گلاس والا جھنجھٹ تو ان شہری لوگوں کا ہی تھا۔ اس نے آنسوؤں کو پیتے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں دوسرا لے آتی ہوں جی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ لمبا سیاہ پراندہ ناک کی طرح بل کھایا تو اس میں لگے چھوٹے چھوٹے گھنگرو بج اٹھے۔ شاہنواز کی برداشت ختم ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھا کر زمین پر رکھا۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ
اور جا کر اپنی پیاری چچی جان کو بتا دینا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، انڈرسٹینڈ؟ شائنہ کو اپنے پیچھے اس کی پتریلی آواز سنائی دی۔ اس کا دل زور سے کانپا۔ کیا خامی ہے جی میرے اندر؟ پوری 12 جماعتیں پڑھی ہیں میں نے، لسی میں سے مکھن اپنے ہاتھوں سے نکال لیتی ہوں میں، اور سارے میرے حسن کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ گاؤں میں میری جیسی مٹیار تو پورے گاؤں میں نہیں ہے، اور آپ کو میرے اندر کیڑے کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ انگریزی بابو بن کر بہت نخرہ آ گیا ہے آپ کے اندر۔ پچھلے 15 سال سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آنسوؤں کو پیتے مڑ کر کہہ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی پلکیں لرز رہی تھی۔ شاہ نواز نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا؟ چلو تمہارے شوق پورے کرتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر شائنہ کا بازو دبوچا۔ اس نے اپنے سر میں تیز خوشبودار تیل لگا رکھا تھا۔ شاہ نواز کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ سارے ارمانوں پر پانی پھر چکا تھا، سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ وہ جو یہاں پر ایک کومل حسین نازک سے لب و لہجے والی شائنہ کا تصور کر کے آیا تھا، یہاں خالصاً پینڈوانہ لب و لہجے اور لمبے پراندے والی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے بازو سے دبوچے کمرے سے باہر لایا۔ نیچے لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد کے سر پر ایک ساتھ اوپر اٹھے۔ ارمینہ بیگم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، مجھے شائنہ کو شاہ نواز کے کمرے میں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ شاہ نواز اسی طرح اسے بازو سے دبوچے نیچے لے آیا۔ دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنا سوٹ کیس پکڑ رکھا تھا۔ نیچے لا کر اس نے تقریباً دھکیلنے والے انداز میں شائنہ کو اپنی ماں کے برابر کھڑا کیا۔ حیرت ہے اماں جان، پچھلے 15 سال میں نے امریکہ میں گزارے۔ آپ ہر روز مجھ سے فون پر بات کرتی تھی، مجھے بتاتی تھی کہ شائنہ نامی یہ لڑکی میرے معیار پر پورا اترے گی، اور اب جب میں شادی کی نیت سے پاکستان آیا ہوں تو آپ نے یہ لڑکی میرے سامنے کھڑی کی ہے۔ یہ ہے میری منگیتر۔ وہ ہر طرح کا ادب لحاظ کھو بیٹھا تھا۔ ارمینہ بیگم کی رنگت سرخ پڑی۔ انہیں اپنے دیور اور دیورانی کے سامنے شدید سبکی محسوس ہوئی تھی۔ ارمغان شاہ نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا کمی ہے میری بھتیجی میں؟ اس معصوم سی لڑکی نے ایسا کیا نظر آ گیا تمہیں کہ تم مسلسل گھر کی بیٹی کی برائیاں کیے جا رہے ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ارمغان صاحب کی آواز بلند ہوئی تھی۔ شاہ نواز نے لب بھینچ کر ان سب کو دیکھا۔ اس کی ماں باپ، چچا چچی، وہ سب آج رات اس کی اور شائنہ کا نکاح کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ چچا اور چچی کو گاؤں سے خصوصی طور پر بلوایا اسی لیے گیا تھا کہ شاہ نواز امریکہ سے پاکستان لمبا سفر کر کے آیا تھا۔ نکاح یہیں شہر میں کر لیتے اور اس کے بعد رخصتی گاؤں جا کر ہونا طے پائی تھی، مگر وہاں تو سب الٹ ہو چکا تھا۔ شاہ نواز نے ایک نظر شائنہ کو دیکھتی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں بتاؤں کہ کیا خامی ہے اس میں؟ ذرا غور سے دیکھے اپنی بھتیجی کو۔ سر سے لے کر پیر تک رنگین کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ یہ کانوں میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، ہر جگہ اس نے وہ زیور پہن رکھا ہے جو مسلسل بچ رہا ہے۔ اور یہ پراندھا، او مائی گاڈ، کون پہنتا ہے آج کے زمانے میں پراندھا؟ وہ انتہائی جڑے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ شائنہ کے لبوں سے سسکی بلند ہوئی۔ اپنی اتنی ذلت کا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بس بہت ہوا بھائی جان، ہماری بیٹی کی اتنی بے عزتی بہت ہے۔ اگر شاہ نواز کو یہ پسند نہیں تو میں آج اس رشتے کو ختم کرتا ہوں۔ فیضان چچا نے آگے بڑھ کر شائنہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ ان کے ساتھ لگ کر بری طرح سے سک اٹھی۔ ٹھکرائے جانے کا احساس اتنا ظالم تھا کہ خود کو سنبھال بھی نہ سکی۔ ایسا مت کرو فیضان، میں شاہ نواز کو سمجھا لوں گا۔ ارمغان صاحب بری طرح سے پچھتائے تھے۔ شاہ نواز نے اطمینان سے کندھے جھکائے۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل بے جوڑ رشتہ ہے۔ میں اپنے حق استعمال کر رہا ہوں۔ مجھے شائنہ نہیں پسند، میری طرف سے تو یہ رشتہ ختم سمجھیں۔ اس نے سوٹ کیس کا ہینڈل تھاما۔ اماں جان گھبرا کے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شاہ نواز؟ اور یہ سامان کیوں پیک کیا ہے تم نے؟ تم ابھی تو واپس آئے ہو، کہاں جا رہے ہو تم؟ ان کی آواز سے گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ شاہ نواز نے ایک بیزار نگاہ سارے ڈرامے پر ڈالی۔ میں واپس جا رہا ہوں۔ شائنہ سے شادی مجھے کرنی نہیں، اور اس کے بدلے آپ لوگوں نے جتنے تانے مجھے دینے ہیں وہ برداشت کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ وہ ایک جھٹکے سے باہر کی سمت مڑ گیا۔ اس نے کسی سے سر جھکا کر پیار تک نہیں لیا تھا۔ اماں جان گرنے کس انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارمغان صاحب فیضان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شائنہ نے بس ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے اس نے تم گھر کو دیکھا جس کے خواب ہوش سنبھالنے کے بعد سب تک آنکھوں میں سجائی آئی تھی۔ کس طرح فخر سے اپنی سہیلیوں میں شاہ نواز کا تعارف کرواتی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر تو امریکہ میں پڑھتا ہے،
میرے نام کی گن گاتا ہے وہ۔ جب وہ آئے گا ایک دن بھی صبر نہیں کر سکے گا، دیکھ لینا تم سب۔ شائنہ کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے ساری باتیں تو اپنی دوستوں کو کہی تھی۔ چلے ابا جان، مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ وہ دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتی پلٹ گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اپنی ساری تیاری کو آگ لگا دے جو اس نے یہاں آتے وقت کی تھی۔ وہ ماحول جو خوشیوں بھرا تھا یکدم سوگوار ہو گیا تھا۔ شاہنواز شاہ کے آنے پر پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، مگر اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ شاہنواز کیب کروا کے وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد فیضان چچا کی گاڑی بھی روانہ ہو گئی تو گھر میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شاہنواز جانتا تھا جو کچھ خراب ہوا ہے وہ اب اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، مگر گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایک دفعہ پھر اپنے ملازم کو کال ملائی۔ ٹکٹ کا بندوبست نہیں ہو سکا سر، فی الحال ساری فلائٹس بکڈ ہیں، آپ کو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ملازم کا جواب سنتے شاہنواز نے جھنجھلا کر فون کاٹا۔ قسمت ہی خراب ہے۔ وہ بیزاری سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اسے اپنے رویے پر افسوس ضرور تھا، مگر وہ جذباتی طور پر اتنا شاک تھا کہ ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ کہاں تو تصور میں بسا شائنہ کا امیج اور ریئل میں وہ کیسی نظر آتی تھی۔ وہ موازنہ کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ گاڑی کسی ہوٹل کے سامنے روک دو، اس نے کیب ڈرائیور کو حکم دیا۔ فی الحال وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے چند دن مسلسل امریکہ کی فلائٹ بک کروانے کی کوشش کرتا رہا، مگر شاید قسمت کو اس کا واپس جانا منظور ہی نہیں تھا۔ اس کا پرانا دوست سعید جو کچھ وقت پہلے امریکہ سے واپس پاکستان آ چکا تھا، اسے واپس جانے کے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آخر تم واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے، تم نے تو امریکہ میں یہی پلان کر رکھا تھا نا کہ واپس جا کر اپنا کاروبار بلڈ کرو گے۔ سعید کی بات پر شاہنواز نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورنٹ پر موجود تھے۔ مجھے پاکستان کی فضا سے وحشت ہو رہی ہے، کتنا دھوکہ اور جھوٹ ہے یہاں پر۔ اب مجھے نہیں لگتا میں نئی سرے سے یہاں پر کوئی کاروبار شروع کر پاؤں گا، ساری ڈگری ضائع جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ انتہائی مایوس تھا۔ پچھلے 15 دن سے ارمغان صاحب یہاں تک کہ اماں جان نے بھی اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ نیا کاروبار شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، یوں بھی تمہاری پرسنالٹی بے حد مضبوط ہے، تم چند دنوں میں کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دو گے۔ سعید کی بات اور لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی سعید نے کسی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ شاہنواز کو شدید بیزاری ہوئی۔ وہ اس وقت کسی اور سے ملنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر اس سے پہلے کہ اٹھ پاتا دوسری ٹیبل سے اٹھ کر ایک لڑکی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ سعید اس کے ساتھ بڑے اتفاق سے مل رہا تھا۔ اس سے مل رہے شاہنواز، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے زرین۔ شاہنواز نے رسمی سی مسکراہٹ اس لڑکی کی سمت اچھالی۔ اسے انتہائی خوش دلی سے شاہنواز کو سلام کیا۔ میز پر رکھا سعید کا فون مسلسل بجنے لگا تھا۔ وہ معذر خانہ انداز میں اٹھا۔ زری تم پلیز یہیں بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں، مجھے تم سے خالہ جان کی طبیعت کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ کال اٹینڈ کرتا ان سے ذرا فاصلے پر چلا گیا۔ شاہنواز بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکیوں سے بات چیت کا اسے تو نہ کوئی خاص شوق تھا اور نہ ہی وہ اتنی جلدی کسی سے گھلتا ملتا تھا۔ زرین حفاظت سے اپنا بیگ سنبھالتی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ دراز قد اور سیاہ بالوں والی خوبصورت سی لڑکی تھی جس نے ڈیسنٹ سا میک اپ کر رکھا تھا۔ آپ کافی برینڈ کانشیس معلوم ہوتے ہیں، زرین نے شاہنواز کو کہا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھا ایک دم چونکا۔ ایکسکیوز می؟ اس نے حیرت سے زرین کو دیکھا۔ اس کی کلائی میں پہنی گھڑی کو باغور دیکھ رہی تھی۔ آپ کی گھڑی یہ مہنگے برانڈ کی ہے اور آپ کی شرٹ اور جوتے بھی، چوائس اچھی ہے آپ کی، وہ پراعتماد انداز میں بولی۔ شاہنواز کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری۔ مجھے عام چیزیں پسند نہیں ہیں، بس اسی لیے۔ اس نے سامنے پڑا جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ کیا ہوا آپ کی والدہ کو؟ سعید ان کی طبیعت پوچھنے کا کہہ رہا تھا۔ یوں ہی بات بڑھانے کی غرض سے شاہنواز نے پوچھا۔ زری کے چہرے پر یکدم غم زدہ تاثرات بکھر گئے۔ وہ بہت بیمار ہیں، ان کے دل کی 2 سرجریز ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ اس نے انگلی سے آنکھ کے کنارے پر آنے والا آنسو صاف کیا۔ شاہنواز بھی یکدم افسوس ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے سچ مچ برا لگا تھا۔ زری بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ اٹس اوکے، آپ نے تو بس ان کی خیریت پوچھی، وہ بیمار ہے، اس میں آپ کا کیا قصور؟ وہ سادگی سے بولی۔ شاہنواز کو یکدم وہ اچھی لگی۔ پتہ نہیں سعید کہاں چلا گیا، مجھے یہاں بٹھا کر۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نا، جان نہ پہچان یہ لڑکی بس سر کھائی جا رہی ہے۔
وہ خود بھی نروس ہو رہی تھی۔ شاہنواز بے اختیار ہنس دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ چائے لیں گی یا کافی؟ میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ زری نے بے تکلفی سے کافی کی ڈیمانڈ کر دی۔ سعید کے آنے تک وہ دونوں آپس میں اچھا خاصا بے تکلف ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے درمیان مشترکہ بات یہ تھی کہ زری خود بھی امریکہ میں ہی پلی بڑھی تھی۔ چند سال ہوئے وہ پاکستان شفٹ ہوئی تھی، اس لیے وہ شاہنواز کے واپس آنے پر حیرت کا شکار تھی۔ جس پر سعید کال ختم کر کے واپس آیا، شاہنواز نے اپنا امریکہ واپس جانے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ وہ یہیں پر کاروبار کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے سعید کی آفر اٹریکٹیو تھی۔ شاہنواز بچہ نہ تھا کہ خود پر بار بار اٹھتی زری کی نگاہیں پہچان نہ پاتا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ اسے پسند کر رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ شاہنواز کو یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ زری کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ تھا، وہ بالکل ویسی تھی جیسی لڑکی شاہنواز کے معیار پر پورا اترتی تھی، اسی لیے اسے اب امریکہ جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ریسٹورینٹ سے اٹھ کر وہ سیدھا اپنے گھر واپس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ارمینہ بیگم کی آنکھوں میں ڈھیر سے آنسو اتر آئے۔ کوئی اس طرح بھی ماں باپ کو چھوڑ کر جاتا ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے؟ تمہارے چچا تو اسی دن واپس چلے گئے تھے، انہوں نے رشتہ بھی ختم کر دیا۔ وہ اسے ساتھ لگائے رونے لگی۔ شاہنواز کے لبوں سے شکر بھری سانس نکلی۔ رشتہ ختم کر دیا تو بہت اچھا ہوا، میرا اور شائنہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اماں، وہ انہیں قائل کرنے لگا۔ ارمغان صاحب بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ وہ خاموش تھے مگر اکلوتے بیٹے کو ناراض بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شاہنواز نے سعید کے ساتھ پارٹنرشپ کی بات کی تو ارمغان صاحب نے اسے اجازت دی۔ میرا تمام تر کاروبار تمہارا ہی تو ہے، لیکن تم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ شاہنواز کھل کر مسکرا دیا۔ اس پینڈو لڑکی کی وجہ سے جو کچھ خراب ہوا تھا، شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اپنا وجود لے کر اچھا ہوا وہ واپس گاؤں چلی گئی۔ وہ انتہائی سے چار انداز میں اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ سعید کے ساتھ پارٹنرشپ اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھی۔ اس کے آئیڈیاز یونیک تھے، وہ کانفیڈنٹ تھا اور اس کی پرسنالٹی مقابل کو سحر زدہ کر دیتی تھی۔ وہ جتنا فیمیل کولیگز میں مشہور تھا اتنے ہی میل کولیگز اسے دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے۔ وہ دن بدن ناقابل تسخیر بنتا جا رہا تھا۔ اس نے صرف 3 مہینے کے عرصے میں سعید کے بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ اسلام آباد والی برانچ سنبھالتا رہا، مگر 3 مہینے بعد جب اسلام آباد والی برانچ کا کام مکمل ہو گیا تو واپس کراچی پلٹ آیا۔ اس کے آنے کی خوشی میں سعید نے تمام آفس کولیگز کے درمیان پارٹی رکھی تھی۔ یہ سب تمہارے اعزاز میں ہے، یہ سب تمہیں رشک سے دیکھ رہے ہیں۔ سعید نے ویٹر کو ڈرنک لانے کا اشارہ کیا۔ شاہنواز کے لبوں پر ایک فخریہ مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ بالوں میں بے نیازی سے ہاتھ چلاتے اس نے کلب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی جہاں کئی افراد جمع تھے، ان میں سے اکثر کو تو وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑتے اس نے رخ موڑا، مگر اگلے پل اس کے ذہن میں ایک زوردار جھماکہ ہوا۔ اسے لگا اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن نہیں، وہ جھٹکے سے پلٹا۔ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ بے یقین نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں کے جمگٹے میں سے ایک شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ کیا ہوا شاہنواز، تم ٹھیک تو ہو؟ سعید نے اسے بے یقین انداز میں کھڑے دیکھا تو پوچھا، مگر شاہنواز کو ہوش کب تک وہ جواب دیتا؟ وہ تو بے یقین نظروں سے سامنے دیکھے جا رہا تھا جہاں اسے آج ایک دفعہ پھر شائنہ دکھائی دی تھی۔ وہی پینڈو سی لڑکی۔ پچھلی بار جب اسے شائنہ کو دیکھا تھا تو وہ خوب گھیر والی شلوار اور چھوٹی سی قمیض میں مبتلا ایک مکمل گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی، مگر آج شاہنواز نے سر جھٹکا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے بے اختیار پلکیں جھپکائیں، مگر خواب نہیں تھا۔ شائنہ سے کچھ فاصلے پر چند لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی، لائٹ بلو کلر کا خوبصورت ٹکنوں تک گاؤن پہنے، نازک سا کلچ ہاتھ میں تھامے اس نے اپنے لمبے گھنے بالوں میں کرلز ڈال رکھے تھے۔ اس کے ستواں ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ، وہ دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے لبوں سے سرسراتا ہوا نکلا، مگر سعید نے سنا نہیں تھا۔ شاہنواز بے اختیار ایک قدم بڑھا۔ شائنہ اپنے ساتھ لڑکیوں کو خدا حافظ کہہ رہی تھی، دھیما دھیما مسکرا رہی تھی، اور مسکراتے اس کے بائیں گال میں پڑنے والا ڈمپل واضح ہو رہا تھا۔ ناممکن، یہ شائنہ نہیں ہو سکتی۔ شاہنواز نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ وہ انتہائی اعتماد سے مڑ کر اب انہی کی طرف آ رہی تھی۔ شاہنواز کا دل ڈوب کر ابھرا۔ باریک ہیل والی سینڈل میں وہ پورے اعتماد کے ساتھ چلتی ان تک آئی۔ شاہنواز نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا، مگر شائنہ نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس نظر میں اتنی اجنبیت تھی کہ شاہنواز ساکت رہ گیا۔ مسٹر سعید، مجھے اب چلنا چاہیے، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں اپنا سلیپ سائیکل ڈسٹرب نہیں کرتی۔
اس نے مسکراتی ہوئی ادا سے اپنے بال کان کے پیچھے سے۔ شاہ نواز کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ وہ سعید سے مخاطب تھی۔ سعید پورا کا پورا اسی کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، بالکل نہیں شائنہ، تم چلی گئی تو یہاں رہنے کا میرا سارا جواز ختم ہو جائے گا۔ تم سے بہتر میرے معاملات اور کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ سعید ہلکا سا سر کو خم دے کے کہہ رہا تھا۔ شائنہ ہلکا سا مسکرائی۔ ارے میں نے تمہیں شاہ نواز سے ملوایا ہی نہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ ہمارے بزنس کو 4 چاند اسی نے لگائے ہیں، آج اسلام آباد والی برانچ سے واپس آیا ہے۔ سعید نے شاہ نواز کا تعارف کروایا۔ وہ بنا پلک چپکائے شائنہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شائنہ نے ایک سرسری نگاہ شاہ نواز پر ڈالی۔ اس کے مسکراتے لب سمٹے تھے۔ ہیلو، اس نے بغیر کسی شناسائی کے صرف ایک لفظ کہا اور رک موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے بے اختیار لب بھینچے۔ سر، میرے فادر کی کال آ رہی ہے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ شائنہ نے ہاتھ میں پکڑا موبائل سعید کے سامنے کیا۔ سعید ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ تو مجھے سر کہنا کب چھوڑو گی؟ شادی ہونے والی ہے ہماری اور تم ابھی تک ان فارملٹیز سے باہر ہی نہیں نکلی۔ شاہ نواز کے اوپر کوئی آسمان ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس نے بے یقینی سے شائنہ کو دیکھا جس کی رنگ یکتر ہولابی پڑ گئی تھی۔ اس نے ایک ادا سے چہرے پر آتے بال جھٹکے۔ آپ ہی شروع ہو جائیں گے، اسی لیے میں اب یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ سعید کا کہکا جاندار تھا۔ شاہ نواز کی مٹھیاں بساختہ بھینچے۔ سعید کسی ملازم کو اشارہ کر رہا تھا شائنہ کو گھر ڈراپ کرنے کا، مگر شاہ نواز کی آنکھوں کے سامنے تو اندھیاں سے چلنے لگی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کیا تم اسے شادی کرنے والے ہو؟ شاہ نواز نے سرد لہجے میں سعید سے پوچھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نہیں، ہیرا ہے۔ 3 مہینے پہلے میرا آفس جوائن کیا تھا اس نے۔ اتنے برسوں تک میں امریکہ میں رہا، پاکستان کا بھی چپا چپا گھوم چکا ہوں۔ کس کلاس کی لڑکی ہے جسے میں نہیں ملا، مگر شائنہ، شی از سچ اے جیم، وہ سب سے مختلف ہے۔ مجھے کوئی اس کے بدلے میں 70 حوریں بھی دلا دے تو میں نہیں لوں گا۔ سعید انتہائی جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ شاہ نواز کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے بیزاری سے اپنی چابی اٹھائی۔ سعید حیران ہوا، مگر اس کے روکنے کے باوجود شاہ نواز رکا نہیں تھا۔ سارے ہنگامے، ساری رونق اپنے پیچھے چھوڑتے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کلب سے باہر نکل آیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے بے اختیار اپنا چکراتے سر کو تھاما۔ کیا ہو گیا مجھے آخر؟ مجھے کس چیز کا غصہ آ رہا ہے؟ شائنہ سعید کے ساتھ شادی کرے یا کسی کے ساتھ بھی، مجھے اس پینڈو لڑکی میں آخر کیا دلچسپی ہے؟ اس نے ایک ہاتھ کا مکہ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ شائنہ کا سراپا اس کے تصور میں لہرایا۔ پینڈو لڑکی؟ اس کے لب آواز ہلے۔ وہ پینڈو لڑکی تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو آج شہر کی ماڈرن لڑکیوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کا حسن ہر کسی کو پلٹ پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شاہ نواز نے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا، میں اسے اپنی منگنی ختم کر چکا ہوں، وہ میرے لیے اتنی اہم نہیں۔ لبیچے اس نے خود کو یاد دہانی کروائی، مگر اسٹیئرنگ وہیل پر جو میں اس کے ہاتھوں کی ابری ہوئی نسیں بتا رہی تھی، وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ کئی موڑنے کے بعد اسے اندازہ ہوا اس نے غلط راستے پر گاڑی ڈال رکھی تھی۔ ڈیش بورڈ میں رکھا ہوا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ شاہ نواز نے شدید بیزاری کے عالم میں موبائل اٹھایا۔ سامنے زری کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ یہ وقت زری کی کال کا ہی ہوتا تھا۔ ہر روز اسے بلا ناگہ اس وقت بات کیا کرتا تھا، مگر آج شاہ نواز نے موبائل واپس ڈیش بورڈ میں ڈال دیا۔ اس وقت اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ گھر آیا تو ارمغان صاحب تو سو چکے تھے، صرف اماں جان ہی جاگ رہی تھیں۔ انہیں اوپری منزل سے نیچے آتا دیکھ کر وہ حیران ہوا، کیونکہ نیچے کا حصہ اتنا بڑا تھا کہ اوپر والی منزل پر کوئی کمرہ استعمال میں نہیں تھا۔ آپ کی گھٹنوں میں درد رہتا ہے اماں جان، تو پھر آپ اوپر کیوں گئی تھی؟ کوئی کام تھا تو ملازم سے کہہ دیتی۔ اس نے کوٹ بازو پر ڈالتے ہوئے ارمینا بیگم کو مخاطب کیا۔ وہ یوں گھبرائی جیسے کسی نے ان کی چوڑی پکڑ لی ہو۔ ارے اوپر والی منزل تو کرائے پر دے دی ہے، بس ابھی کرایہ دار کو ملنے جانا تھا، کرائے کی یاد دہانی کروانی تھی، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ تو ماں یہاں کھڑے مت ہوں۔ تھکے ہوئے وہ جلدی سے اسی لیے اندر کی سمت بڑھ گئے۔ شاہ نواز کو حیرت ہوئی، آپ لوگوں کو مکان کرائے پر دینے کی کیا ضرورت تھی اماں جان؟ کروڑوں کا بزنس ہے ہمارا، اور کون لوگ ہیں جنہیں آپ نے اوپر کا پورا پورشن ہی کرائے پر دے دیا؟ وہ حیران ہوتا ہوا کمرے میں چلا آیا تھا۔ طبیعت پہلے ہی مقدور ہو رہی تھی کہ اب اماں جان ایک اور بیزار کو اطلاع دی تھی۔ وہ تم چھوڑو، کوئی ہے ایک گیسٹ تمہارے بابا کا جاننے والا، تمہارے لیے کھانا لاؤں؟
وہ صاف طور پر اس کا دھیان بٹا رہی تھی۔ شاہنواز نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ نہیں بس صبح مجھے جلدی آفس جانا ہے، ابھی سوؤں گا۔ وہ اپنی ٹی شرٹ ٹراؤزر سے لیے واش روم میں جا گھسا۔ ٹھنڈے پانی کی دھاریں جسم پر پڑی تو اس کا ذہن کچھ ہلکا سا ہوا۔ آخر شائنہ میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ وہ صرف انٹر پاس ہونے کے باوجود اتنی روانی سے انگریزی کیسے بول رہی تھی؟ آج جو کچھ میں نے دیکھا وہ دھوکہ ہے، یا پھر جس شائنہ سے میری منگنی ہوئی تھی وہ کوئی اور تھی۔ بستر پر لیٹے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک سوچتا رہا۔ زری کی کال بار بار آتی رہی۔ تنگ آ کر اس نے موبائل سوئچ آف کر دیا اور کربٹ بدل کر سونے لگا۔ اگلی صبح وہ الارم پر اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ ایک اہم کلائنٹ کے ساتھ اس کی اور سعید کی میٹنگ تھی۔ وہ مقررہ وقت سے کافی لیٹ پہنچا۔ بلیک کلر کی پینٹ کے اوپر سفید کلر شرٹ پہنی جس کی آستین نے حسب عادت کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی، اپنے اصلی اعتماد کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوا تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میٹنگ روم میں جہاں کلائنٹس موجود تھے اور بے صبری سے اس کا انتظار ہو رہا تھا، وہیں وہ بھی موجود تھی۔ سعید کے برابر والی کرسی میں بیٹھی سیاہ رنگ خوبصورت سا ڈریس پہنے دوپٹہ دائیں کندھے پر ڈالے وہ کسی فائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے آہٹ پر بھی سر اٹھا کر شاہنواز کو نہیں دیکھا تھا۔ شاہنواز کے ماتھے پر بل پڑے۔ صرف تمہارا انتظار ہو رہا تھا شاہنواز، سعید نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکا۔ خود پر کڑا ضبط کرتے ہوئے میٹنگ کے پوائنٹس ڈیلیور کرتا رہا۔ پوری میٹنگ کے دوران سعید کو جب بھی کسی کاغذ کی ضرورت پڑتی شائنہ سے اپنی فائل سے وہ کاغذ نکال کر دیتی۔ ایسا کرتے ہوئے سعید جن والہانہ نظروں سے شائنہ کو دیکھتا شاہنواز لبھینچ کر رہ جاتا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو سعید بھی کلائنٹ کے ساتھ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شاہنواز دانستہ وہیں پروجیکٹر اسکرین کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کی چبھتی ہوئی نگاہیں شائنہ پر جمی تھی جو اب اپنی فائلیں سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں آخر کیا ضرورت پیش آ گئی یہ نوکری کرنے کی، اور اس حلیے میں اتنے سارے مردوں کے بیچ میں موجود ہو؟ کم سے کم اپنا سر ہی ڈھانپ لیتی، اس نے طنزیہ انداز میں کہتے یکلخت ہاتھ میں پکڑا رومال شائنہ کی طرف پھینکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک سائڈ نگاہ اس نے ٹیبل پر پڑے ہوئے رومال پر ڈالی۔ نو تھینکس، میرا یہ حلیہ سب کو پسند آتا ہے، اور آپ کو دیکھ کر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ تو یہی سب کچھ پسند کرتے ہیں نا؟ ماڈرن لباس، ڈائی کیے ہوئے بال، ہاتھوں پہ لگا نیل پینٹ۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہنواز نے بغور اسے دیکھا۔ اوہ، تو کیا یہ روپ تم نے اس لیے اپنایا ہے کیونکہ میرے الفاظوں نے تمہیں دکھ دیا تھا؟ شاہنواز کا دل یک بار کی دھڑکا تھا۔ شائنہ نے گھبرا کر اپنا رخ موڑا۔ میرے راستے سے ہٹے، مجھے جانا ہے، سعید سر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے بے بسی سے اپنا دوپٹہ شانے پر ٹھیک کیا تھا۔ شاہنواز نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ مزید روک لیا۔ کس حق کے ساتھ سعید کے ساتھ کام کریں؟ چاچا جان کو علم ہے؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو گھر کے مرد کے بغیر باہر قدم نہیں نکالتی، اور یہاں تم اتنے مردوں کے بیچ میں کام کر رہی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہنواز کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ شائنہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آخر آپ کو اعتراض کس چیز پر ہے؟ میری مرضی، میں جو بھی کروں۔ میرا اور آپ کا رشتہ ہی کیا ہے جو آپ مجھ سے یہ سب کہہ رہے ہیں؟ شائنہ کی آواز آنسوں میں بھیگ گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ شاہنواز بے اختیار اس کے قریب ہوا۔ کیوں نہیں ہے میرا اور تمہارا رشتہ؟ کیا سب کچھ بھول گئی ہو؟ کل تک تو مجھے پہچاننے سے بھی انکاری تھی، آج یہ بھی بھول گئی ہو کہ میں تمہارا کچھ لگتا ہوں؟ شاہنواز کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شائنہ کے وجود سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ شائنہ نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس نے سامنے کھڑے شاہنواز پر ڈالی جس کا وجیز سراپا وہ کبھی بھلا ہی نہیں پائی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اور آپ کا۔ جو منگنی میرے اور آپ کے درمیان تھی آپ ختم کر چکے ہیں۔ اب میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں۔ سعید کے ساتھ ایک ہفتے بعد میرا نکاح ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ شاہنواز کی آنکھوں میں جھانکے وہ سرد انداز میں کہتی چلی گئی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ شاہنواز کے وجود پر جیسے کوئی تازیانہ پڑا تھا۔ اس نے یکلخت شائنہ کی کلائی تھام کر اسے ایک جھٹکا دیا۔ وہ بے اختیار اسے آ ٹکرائے۔ شرم نہیں آتی؟ کسی اور مرد کا نام ہی تندیدہ دلیری کے ساتھ لیتی ہوئے، وہ پتریلے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے غصہ کس چیز پر ہے۔ دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو شائنہ نے گھبرا کر اپنی کلائی واپس کھینچی۔ شاہنواز بے اختیار مڑا تھا۔ کھلے دروازے میں زری کا مسکراتا چہرہ اسے نظر آیا۔ ہیلو، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ تم کل سے میری کال پک نہیں کر رہے تھے، اسی لیے تم سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، وہ انتہائی بے تکلف انداز میں کہتی ہوئی سامنے آئی تھی۔
شاید اس نے چند لمحے پہلے کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ شائنہ نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ بنا ایک لمحے رکے وہ فائل سنبھالتے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ شاہ نواز چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ زری اب اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چمکتے چہرے اور ماڈرن سے لباس میں شاہ نواز چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسی لباس میں جب مجھے زری اچھی لگ رہی ہے تو شائنہ کو دیکھ کر مجھے اتنا ٹچی کیوں ہو رہا ہوں؟ کیوں مجھے برا لگ رہا ہے کہ سب مرد اسے دیکھیں گے؟ وہ بے چین سا ہوا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بس تمہاری کال پک نہیں کر سکا۔ بیزاری بھرے انداز میں وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ زری نے لمحے بھر اس کا جائزہ لیا اور پھر اس کے برابر میں بیٹھی۔ ڈیڈ تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، وہ امریکہ سے واپس آ رہے ہیں۔ آج اس کے انداز میں دبا دبا جوش تھا۔ شاہ نواز نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے ڈیڈ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے انداز میں اجنبیت تھی۔ زری کے چہرے پر غصہ پھیلا۔ وہ میری اور تمہاری شادی کی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں ملتے ہوئے۔ میں تمہیں پسند ہوں، میری جیسی لڑکی تو چاہیے تمہیں ایز اے لائف پارٹنر، تو پھر اب دیر کس بات کی ہے؟ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے وہ اسے اطلاع دے رہی تھی۔ شاہ نواز کے وجود میں دراڑ سی پڑی۔ جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گھر جانا، فی الحال میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے انتہائی بیزاری سے زری کی بات کاٹ دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ شاہ نواز شاہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر شائنہ کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ دوبارہ اسے دکھائی نہیں تھی۔ وہ مزید آفس میں رک نہیں پایا، گھر واپس چلا آیا تھا۔ ارمینہ بیگم گھر موجود نہیں تھی۔ کپڑے تبدیل کیے بغیر وہ کمرے کی لائٹس آف کر کے اوندھے منہ بیڈ پر گر گیا۔ اسے کیا چیز بری لگ رہی تھی اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی خیالوں میں الجھا سو گیا اور ایسا سویا کہ رات 1 بجے کسی کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ بھوک کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اس نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس وقت تک تو اماں جان بھی سو چکی ہوں گی، انہیں جگانا مناسب نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں چلتے اے سی کے باوجود سے گرمی سی محسوس ہوئی۔ بیزاری کے عالم میں اسے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچن کی طرف جاتے راستے میں اماں جان کا کمرہ پڑتا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر دیکھا۔ ارمینہ بیگم اور ارمغان صاحب دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ شاہ نواز نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ خود ہی کھانا گرم کر لیتا ہوں۔ اس نے مڑ کر گھر پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکا دکا لائٹس آن تھی۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ اگر سب سو رہے ہیں تو کھٹکے کی آواز کیسی تھی؟ اس کے حواس بیدار ہوئے۔ محتاط قدموں سے چلتے وہ لاؤنج میں آیا۔ ہلکی سی کھٹکے کی آواز ایک دفعہ پھر سنائی دی تھی۔ شاہ نواز کی ساری حسیات جاگ اٹھی۔ گھر میں کوئی چور گھسا ہے، اتنی سیکیورٹی کے باوجود؟ لگتا ہے ان سارے ملازمین کو فارغ کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور پلٹ کر کچن کو دیکھا۔ کچن کی لائٹس آف تھیں، صرف ایک معمولی سی فلیش لائٹ دکھائی دے رہی تھی۔ جو چور اس فلیش لائٹ میں اپنا کام کر رہا تھا۔ شاہ نواز بغیر کوئی چاہ پیدا کے کچن کے دروازے تک آیا۔ اسے پتا تھا مین سوئچ کہاں ہے، مگر اس نے لائٹ آن نہیں کی۔ اندھیرے میں اسے ایک سیاہ ہیولا سا حرکت کرتا دکھائی دے گیا تھا۔ اس نے سرک کے ساتھ کچن کی لائٹ آن کی اور پلٹ کر جھپٹنے والے انداز میں اس نے ہیولے کو جکڑ لیا۔ اتنی دیدہ دلیری تیری کہ تم میرے گھر میں گھستا ہے اور چوری؟ شاہ نواز کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے کہ اس نے اپنے بازو کے گھیرے میں کسی چور کو نہیں بلکہ ایک جسمانی وجود کو جکڑ رکھا تھا، جو اسے اچانک افتاد پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ جس موبائل کو اس نے پکڑ رکھا تھا، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا اور اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ شاہ نواز نے بے اختیار پوچھا۔ اپنی گرفت اس نے لمحے بھر کے لیے بھی ڈھیلی نہیں کی تھی۔ لڑکی نے آہستگی کے ساتھ سر اٹھایا۔ شاہ نواز کو جیسے کرنٹ سے لگا تھا۔ وہ شائنہ تھی، ڈھیلے ڈھالے سے نائٹ ڈریس میں ملبوس۔ اسے دمکتے ہوئے سراپے کے ساتھ خوفزدہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے لرز رہی تھی۔ شاہ نواز کو اپنے شرٹلس سینے پر اس کی گھبرائی سانسیں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شائنہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی آدھی رات کو؟ وہ اچانک ایک خوشگوار احساس کے زیر اثر آیا تھا۔ شائنہ جو اب تک شاکڈ میں تھی یکدم سنبھلی۔ دور ہٹے مجھ سے، اس نے گھبرا کر خود کو شاہ نواز کے بازوؤں کے گھیرے سے نکالنا چاہا، مگر شاہ نواز نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں کب آئے؟ وہ اسی طرح اس کے چہرے پر نظر جمائے پوچھ رہا تھا۔ ایک انجانی سی خوشی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شائنہ نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور ہٹے، کھانا لینے آئی تھی میں نیچے۔
اچھے بھلے سکون سے دن گزرے تھے، آخر آپ کو واپس آنا ضروری تھا کیا؟ اس نے جھٹکے سے شاہ نواز کو خود سے دور کر دیا تھا۔ شاہ نواز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھانا لینے نیچے آئی تھی؟ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ وہ بے حد حیرت کا شکار تھا۔ شائنہ نے بے بسی سے پلکیں مینچی، نیچے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا اور تبھی شاہ نواز کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ کہیں تم تو وہ پینک گیسٹ نہیں ہو جو اوپر کے فلور میں رہ رہے؟ او مائی گاڈ، آخر میں یہ سب کیسے سمجھ نہیں پایا۔ وہ بے اختیار 2 قدم چل کر اس کے نزدیک ہوا تھا۔ شائنہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ہاں، میں ہوں وہ کرایہ دار، میں ہوں جو پچھلے 3 مہینے سے یہاں رہ رہی ہوں، کیونکہ آپ کی ان باتوں نے میرے ذات کی بکھیر اڑے دیے تھے۔ مجھے کچھ بننا تھا۔ 12 تک پڑھی، وہ تعلیم جسے میں نے اپنے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ سمجھتی تھی، وہ تو آپ نے ایک جھٹکے میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ میں نے اتنی تذلیل کی کہ مجھے آئینے کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگی۔ تب میں اور کیا کرتی؟ میرے پاس بس یہی آپشن تھا کہ میں خود کو سر سے لے کر پیر تک بدل لیتی، اور میں نے بدل لیا۔ مگر اب آپ کا میرے وجود پر کوئی حق نہیں ہے، میرے سامنے آنا بند کر دیں۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو پھر رکی ہی نہیں تھی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہے، جسے اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر لیا۔ شاہ نواز ساکت رہ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری شائنہ، میں نہیں جانتا تھا میں نے وہ سب کچھ کیوں کہا، کیسے کہا، مگر مجھے شدید شوق لگا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا رد عمل انتہائی غلط تھا، پلیز تو مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ اس نے آگے بڑھ کر شائنہ کے دونوں ہاتھ تھامنا چاہے، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاتھ بھی مت لگائیے گا مجھے، سب ختم ہو گیا ہمارے درمیان میں، سعید سے نکاح کا وعدہ کر چکی ہوں، اور اب آپ پلیز میرا یہاں رہنا مشکل مت کریں۔ وہ اپنے آنسو پیٹی بمشکل بولی تھی۔ شاہ نواز چپ کا چپ رہ گیا۔ تم نے سب کچھ کیوں کیا شائنہ؟ صرف مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے؟ شاہ نواز کے انداز میں کرب اترا تھا۔ شائنہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ شروع میں تو صرف اسی لیے کیا تھا، مگر اب میں سب اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ وہ پینڈو سی شائنہ مر چکی ہے، مجھے زمانے کے ساتھ جینا آ گیا ہے۔ شاہ نواز شاہ، اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ اب میں آپ کی خواب بھی نہیں دیکھتی، وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ خود کو رونے سے پتہ نہیں کس طرح اس نے روک رکھا تھا۔ شاہ نواز لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ ایک لفظ تک نہ بول سکا۔ کیا تمہیں سعید پسند ہے؟ تم سچ مچ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ بامشکل بولا تھا۔ شائنہ نے سر جھٹکا۔ میں وعدہ کر کے نہیں توڑتی، آپ چچی جان سے پوچھ لیجیے گا، کل صبح سعید اپنے والدین کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنانے۔ 1 ہفتے بعد نکاح ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ اس نے پلٹ کر اپنا کھانے کا ٹرے اٹھا لیا تھا۔ شاہ نواز ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کے برابر میں سے نکلتی چلی گئی۔ شاہ نواز کو لگا اس کا دل خالی ہو چکا ہے، ساری بھوک مر گئی۔ کیا یہ سب صرف اس لیے ہے کیونکہ شائنہ نے خود کو بدل لیا، میرے معیار کے مطابق خود کو ڈھال لیا؟ اسے بے چینی سے ہوئی۔ ذہن میں بے اختیار زری کا سراپا لہرایا۔ وہ بھی تو ویسے ہی تھی، ماڈرن، طرز دار، خود کو مینٹین کر کے رکھنے والی، لیکن شاہ نواز کا دل صرف شائنہ کے لیے کیوں تڑپ رہا تھا؟ گرنے کے سے انداز میں اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم ہمیشہ سے میری ملکیت تھی شائنہ، مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ آج تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کی ہونے والی ہو، مگر میں نے بھی تو کسی کے ساتھ تعلق بنا رکھا تھا، مجھے زری کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم سعید کے ساتھ خوش ہو تو میں خوش دلی سے تمہارے نکاح میں شرکت کروں گا۔ سونے سے پہلے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ شائنہ کا دل مزید نہیں توڑے گا، اس کی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ اور بات کہ فیصلہ کرتے ساتھ شاہ نواز شاہ کا دل مکمل طور پر خالی ہو گیا تھا۔ صبح دانستہ وہ آفس نہیں گیا۔ صبح اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آرمینہ بیگم اسے دیکھ کر چوم گئی۔ انہوں نے ناشتے کی ٹرے سجا رکھی تھی، اپنے گیسٹ کے لیے ناشتہ لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے پوچھا۔ آرمینہ بیگم گھبرا گئی۔ بے فکر ہو جائے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ شائنہ ہے، اس نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ آرمینہ بیگم شرمندہ سے ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شائنہ نے خود کو بدل لیا ہے، آج اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے، شائنہ بتا رہی تھی کہ تم بھی اسے جانتے ہو۔ آرمینہ بیگم کی بات پر شاہ نواز نے سر ہلا دیا۔ آرمینہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ایسے ہیرے جیسی لڑکی چھوڑ دی ہم لوگوں نے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ نواز خاموش کا خاموش رہ گیا۔ سعید وعدے کا پابند تھا۔ لنچ ٹائم وہ اپنے والدین کو لے کر آ گیا۔ شاہ نواز کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ تم نے بتایا نہیں کہ شائنہ تمہاری کزن ہے اور تمہارے گھر میں رہتی؟ سرپرائز دینے کی پرانی عادت ہے تمہاری، سعید نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو شاہ نواز جبراً مسکرایا۔
شائنہ بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے پیچ کلر کا خوبصورت ڈریس پہن رکھا تھا۔ آج اس نے دوپٹہ سلیقے سے سر پر اڑا ہوا تھا۔ وہ پوری بات چیت کے دوران مسکرائی نہیں۔ فیضان چچا کی فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ وہ شاہ نواز سے نارمل انداز میں ملے مگر شرمندگی سے ان سے نظریں بھی نہ ملا پا رہا تھا۔ نکاح 1 ہفتے بعد طے پایا تھا۔ جاتے ہوئے سعید کی ماں نے شائنہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ شاہ نواز بے اختیار اٹھ کر لاؤں سے باہر چلا گیا۔ وہ لوگ جانے لگے تو سعید اس کے پاس آیا۔ شاہ نواز کھلے دل کے ساتھ اسے گلے ملا۔ تمہاری کزن زری اب کیسی ہے؟ کافی وقت سے میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہے۔ وہ مجھ سے شادی کے معاملے میں سیریس تھی اور میں اسے ٹالتا رہا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں۔ شاہ نواز نے اپنے زری کے تعلق کا اعتراف کر لیا تھا۔ سعید چپ رہ گیا۔ برا مت ماننا شاہ نواز، مگر مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ سعید کا انداز غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ شاہ نواز نے الجھن سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا موبائل نکال رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم زری کو لے کر سیریس ہے، مگر جیسے تم ہو کھرے اور بے لوث، میں نہیں چاہتا کہ تم زری جیسی لڑکی کی باتوں میں آؤ۔ اس نے موبائل کی سکرین شاہ نواز کے سامنے کی، جہاں کسی فیملی فنکشن کی تصویر تھی۔ کافی سارے لوگ کھڑے تھے، انہی کے بیچ میں زری بھی تھی۔ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ وہ انتہائی بے تکلفی سے کھڑی تھی۔ شاہ نواز سن رہیں گے، یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ ایک وقت میں کئی لڑکوں کے ساتھ افیئر چلانا زری کا پرانا کام ہے۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ تم دونوں کافی قریب ہو، لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکا۔ آج کل یہ اس لڑکے کے ساتھ بہت اٹیچ ہے۔ شاید شادی وہ تم سے کرنا چاہتی ہے کہ تم باقی سب کی نسبت سب سے زیادہ کامیاب اور بہترین ہو۔ سعید نے موبائل واپس جیب میں ڈال دیا۔ شاہ نواز سنسا کھڑا رہ گیا۔ یہ تھا اس کا انتخاب جسے اس نے شائنہ کو رد کر کے چنا تھا۔ بے بسی سے اس نے اپنے لب کھینچے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زری نے دوبارہ سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس آپشنز کی کمی نہیں تھی۔ وہ بے دل انداز میں واپس اندر پلٹ آیا، جہاں ارمینا بیگم اور چچو جان دونوں شائنہ کے لیے شادی کے کپڑے پھیلائے ان پر تبصرے کر رہی تھیں۔ شاہ نواز کا دل ہر چیز سے چاٹ ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شائنہ نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ 1 ہفتہ کس طرح گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران شاہ نواز نے پوری کوشش کی تھی کہ شائنہ کے ساتھ اس کا سامنا نہ ہو، مگر اکثر و بیشتر وہ سے ٹکرا جاتی۔ مایوں کے زرد رنگ کے جوڑے میں ملبوس، کبھی کچن سے نکلتے ہوئے، کبھی اوپر اپنے کمرے کی سمت جاتے ہوئے، شاہ نواز اپنا رخ بدل لیتا۔ ارمغان صاحب نے فیضان شاہ کو راضی کر لیا تھا کہ وہ شائنہ کی رخصتی اس گھر سے کریں۔ خاندان کے سارے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ آج نکاح کی تقریب تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں دبا سگریٹ مسلسل راگ چھوڑ رہا تھا جب ارمینا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ شکر ہے تم یہاں ہو شاہ نواز، جلدی کرو، جا کر شائنہ کو پارلر سے لے آؤ۔ مولوی بس آنے ہی والا ہے، اور تو اور سعید کی فیملی بھی گھر سے نکل پڑی ہوگی۔ شاہ نواز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ امی، میں اسے لینے نہیں جا سکتا، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ وہ واضح طور پر کترا رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر اس کے اندر ہمت نہیں تھی، مگر ارمینا بیگم نے غلامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہارے دل سے ابھی تک شائنہ کے خلاف میل نہیں نکلا؟ چلو اٹھو، جلدی سے جاؤ، اسے لے کر آؤ، وہ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی۔ ارمینا بیگم کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پارلر کے باہر گاڑی میں بیٹھے اس نے ہارن دیا۔ گاڑی اندر گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا سرخ لہنگا سنبھالتے بمشکل پارلر کی سیڑھیوں پر نمودار ہوئے۔ اس نے سیاہ رنگ کی چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ شاہ نواز نے بس ایک نظر سے دیکھا۔ چہرہ تو دکھائی نہیں دیا، مگر اس کے حنائی ہاتھ کامدار روسی لہنگا جس میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا، نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکا۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ بمشکل گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ اب آ کر میری ہیلپ بھی کر سکتے تھے، اتنی باریک ہیل میں سیڑھیاں اتر کر آئی ہوں۔ اتنا ہی مسئلہ تھا تو کسی اور کو بھیج دیتے۔ پھولی سانسوں کے درمیان اس نے گھونگھٹ کے پیچھے شکوہ کیا۔ شاہ نواز نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پیچھے بیٹھی شائنہ کو شاید گرمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر اوڑھی کالی چادر اتار کر سائڈ میں رکھی۔ شاہ نواز کی ہوئی نظر بیک ویو مرر پر پڑی۔ ایک جھٹکے سے اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ شائنہ سامنے سیٹ سے ٹکرائی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیسی گاڑی چلا رہے ہیں؟ وہ گھٹا گھٹا سا چلائی تھی۔ شاہ نواز نے بے یقین نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ آسمان سے ہوتی کوئی ہور لگ رہی تھی۔ اس کا ٹیکا ذرا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے ٹیکے کو درست کرتے، دوسرے ہاتھ سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے، وہ بہت نروس لگ رہی تھی۔
شاہنواز اپنی نظر نہ ہٹا سکا۔ یہ ہیرا کھو دیا اس نے۔ اس کے اندر پچھتاوا پوری قوت سے جگا تھا۔ گاڑی چلائیں پلیز، چچی جان کا بار بار فون آ رہا ہے، شائنہ نے بے بس انداز میں اسے مخاطب کیا۔ شاہنواز نے کسی سحر زدہ انسان کی طرح پلٹ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پوری راستے ماموش اپنے دل کو سنبھالتا آیا۔ شائنہ کے وجود سے پھوٹتی مسیر کو ان خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ اس کے تصور میں سعید اور شائنہ ایک ساتھ آتے تو اپنا سر جھٹک دیتا۔ اس کا اعصاب چل رو رہے تھے، خون کھول رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی لڑکی کو وہ کیسے کسی اور کے ساتھ منسلک ہونے جانے دیتا، مگر اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ گاڑی سجے ہوئے گھر کے سامنے رکی تو دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ شائنہ نے گاڑی کا لاک کھولا۔ مجھے تھوڑا سہارا دیں پلیز۔ اس نے گھنی پلکیں اٹھا کر شاہنواز کو دیکھا۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتا رہا۔ میری بات سنو شائنہ، یہاں سے چلی جاؤ، کسی کے ساتھ بھی اندر چلی جاؤ۔ اگر میں صرف چند لمحے اور تمہارے سامنے کھڑا رہا تو اپنا ضبط کھو دوں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم میرے لیے اتنی قیمتی ہو، مگر میں تمہیں کھو چکا ہوں۔ اب میرا امتحان مت لو، پلیز میرے سامنے سے چلی جاؤ۔ وہ بالکل ٹوٹا بکھرا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ شائنہ ساکت رہ گئی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، پلٹ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ گھر کی ملازمہ نے شائنہ کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ وہ لپک کر اس تک آئی۔ چند ایک لڑکیاں مزید آ گئیں اور اسے سہارا دے کر اندر کمرے میں لے گئی تھیں۔ مہمان سارے جمع ہو چکے تھے۔ شاہنواز شاہ نے خود کو لے جا کر کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اب اس کا باہر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ شائنہ کو سعید کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گھڑیاں بیتتی رہیں، باہر سے آنے والے شور کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی رہیں۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ایک بار، دو بار، تین بار۔ وہ بری طرح سے جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا مجھے شرکت نہیں کرنی، چلے جاؤ یہاں سے، میرے بغیر نکاح نہیں ہوگا کیا؟ وہ چلایا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تمہارے بغیر یہ نکاح ہو بھی نہیں سکتا میرے دوست، دروازہ کھولو۔ سعید کی آواز سنائی دی۔ شاہنواز سناٹے میں رہ گیا۔ خود پر ضد کرتے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سعید سامنے کھڑا تھا، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ تم نکاح میں شرکت نہیں کرو گے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر شاہنواز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ اسٹرنگ ایریا میں سارے مہمان موجود تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اطراف میں کھڑے تھے۔ درمیان میں ایک صوفے پر سے شائنہ بیٹھی ہوئی دکھائی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ مولوی بھی پاس موجود تھا۔ نکاح شروع کروائیے مولوی صاحب، دولہا آ گیا ہے۔ سعید کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ شاہنواز ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سعید کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر سعید بیٹھا نہیں۔ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ دولہے میاں، نکاح تمہارا ہو رہا ہے تو تم ہی بیٹھو نا، سعید نے مطمئن انداز میں کہا۔ شاہنواز کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میرا نکاح؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ نکاح تمہارا ہو رہا ہے شائنہ کے ساتھ، اسے دھیمے لہجے میں سعید کی سمت دیکھ کر کہا۔ سارے مہمان ان کی سمت دیکھ رہے تھے۔ دفتن وہ چونکا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، خاص کر اماں جان، ارمغان صاحب اور فیضان صاحب کے چہروں پر۔ وہ سب کتنے مطمئن تھے۔ ایک منٹ، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تم سب لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ وہ الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ بے یقینی سے اس نے سعید کی طرف دیکھا۔ اس نے شاہنواز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ معاف کرنا دوست، پر بعض دفعہ بیماری کو دور کرنے کے لیے کڑوی دوا پلانی پڑتی ہے۔ یہ نکاح میرا اور شائنہ کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ سے تمہاری منگیتر تھی، تم سے محبت کرتی تھی اور کرتی رہے گی۔ بھلا تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری جگہ میں کیوں لوں؟ یہ سب تو صرف اس کھیل کا حصہ تھا جو تمہارے والدین، شائنہ اور میں نے مل کر رچایا، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تمہیں وہ نظر آئے جسے تم دیکھ نہیں پا رہے۔ سعید کی آواز دھیمی سے روٹ تھی۔ شاہنواز کا رواں رواں سمت بن گیا۔ اس کا مطلب یہ سب کچھ پری پلان تھا؟ تم نے شائنہ کا رشتہ مانگا، تمہاری منگنی ہوئی، وہ سب کیا تھا؟ شاہنواز کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سعید نے شرارت سے اسے آنکھ ماری۔ خدا کو مانو یار، وہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا۔ میں بھلا اپنے دوست کی منگیتر سے نکاح کیوں کروں گا؟ میرے لیے تو وہ ہمیشہ سے میری بھابھی ہی تھی۔ اب جا کر بیٹھو شائنہ کے برابر میں۔ خواہ سب کو سولی پر ٹانگ رکھا ہے۔ پچھلے 3 مہینوں سے تم نے۔ اس نے شاہنواز کو ہلکا سا صوفے کی سمت دھکیلا۔ شاہنواز نے بے یقینی سے ان سب کے چہرے دیکھے جو بتا رہے تھے کہ سعید کا کہا لفظ بلفظ درست ہے۔ یکدم اسے خوشگوار سی حیرت نے آن گھیرا تھا۔ آخر سے سب سوچ کیسے لیا کہ اس کے بھائیوں جیسا دوست اس کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا؟ اور شائنہ؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھما رہی تھی۔ شاہنواز کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ اسی کے نام کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو پہچانتا تھا۔ یہ انگوٹھی 15 سال پہلے امینا بیگم نے شائنہ کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ شاہنواز بے ساختہ صوفے پر اس کے برابر بیٹھا۔
اگر تو یہ خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ خواب کبھی نہ ٹوٹے، میں تمہیں ایک بار پھر کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے شائنہ کے کان کے قریب سرگوشی کی، وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات ادا کر رہے تھے۔ سعید مسکراتا اپنے والدین کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ شاہ نواز نے مسکراتی نظروں سے ان سب کی طرف دیکھا، سب اس کے اپنے تھے۔ انہوں نے اس کے دل کی خوشی کا مان رکھا تھا، اسے سزا ضرور دی تھی مگر اس کے دل کو اجاڑ ہونے سے روک لیا تھا۔ یہاں دستخط کریں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ شاہ نواز کے سامنے رکھا۔ شاہ نواز نے دیر نہیں لگائی تھی، لمحہ بھر میں اس نے شائنہ کو اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ یہ لمحہ جانے کیسے دیتا، وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ اس لیے چچا فیضان نے جب اسے گلے لگایا تو کتنی دیر ان کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ اب بس بھی کرو، ایموشنل ہونا۔ ابھی شائنہ کو لے کر کمرے میں جاؤ، تھک گئی ہیں۔ ارمینا بیگم نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے، لڑکیاں شائنہ کو اس کے کمرے میں بٹھا آئی تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو گھونگھٹ پیچھے کیے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے چہرے پر گھونگھٹ نہیں گرایا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پینڈو لڑکیوں کا کام ہوتا ہے، کہیں پھر سے میرے اندر کوئی خامی نظر نہ آ جائے آپ کو، وہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ شاہ نواز نے یکدم اس کے سامنے بیٹھے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ کبھی نہیں کہوں گا، قسم کھاتا، ساری خامیاں میرے اندر ہے۔ تم سچ مچ بہت اچھی ہو، مجھے بہت پسند ہو اپنے ہر روپ میں، بس میری ان باتوں کو معاف کر دو، وہ انتہائی جس کے عالم میں بولے۔ شائنہ کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی، اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہے مگر شاہ نواز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیا۔ اب حاصل کر ہی لیا تو ہاتھ چھڑانے تھوڑی دوں گا۔ وہ اپنی گرفت تنگ کر رہا تھا۔ شائنہ اس کے سینے سے سر ٹکاتے کھل کر مسکراتی تھی۔